السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنی صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين۔ جی بالکل، جزاک اللہ خیر مریم۔ آپ لوگوں کا اگر کوئی کویشچن ہو، کوئی انپٹ ہو، انشاءاللہ آپ لوگ ریٹن فارم میں چیٹ باکس میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے جسٹ ٹو مینٹین ڈسپلن ہیئر آپ لوگوں کا جو انمیوٹ کرنا ہے وہ میں نے اس آپشن کو کلوز کر دیا، کیونکہ بہت سارے لوگ جوائن کر رہے تھے اور ان میں سے کچھ لوگوں کے مائکس آن تھے، دیٹس وائی۔ تو آج ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ذو الحجہ کے بارے میں جاننے کے لیے۔ ذو الحجہ سے پہلے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کراؤں گی ہمارے پلیٹ فارم کا، جو کہ ایک آن لائن قرآن اکیڈمی ہے وچ از فاؤنڈیڈ بائی سارا چودھری۔ ہم سب لوگ سارا چودھری کے ڈراماز دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ جس طرح سے وہ ہدایت کے راہ پہ آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کی استقامت عطا فرمائے، اور ہم سے بھی دین کا اسی طرح سے کام لے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بڑے لوگوں سے لیتا رہے۔ تو ان لوگوں کے پلیٹ فارمز ہیں، آن لائن قرآن اکیڈمی ہے فار کڈس فار ایڈلٹس، اور اسی طرح سے ان کا آج انہوں نے ایک سیشن ارینج کیا ہے، دو سیشنز اس کے اور بھی ہیں، ایک 31 مئی کو ہے اور ایک آئی تھنک 7 جون کو۔ انشاءاللہ آپ ڈیٹیلز شیئر کر دیں گے سانا گروپ میں۔ اور جہاں تک میری بات رہی تو مائی نیم از عفیفہ فرقان اینڈ I am a premarital coach, which is a new concept in Pakistan. Basically ہمارے ہاں جب شادی کی تیاری ہوتی ہے یا ہم کسی کی شادی کی تیاری کا سنتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ صرف شاپنگ کی تیاری ہو رہی ہے جو مارکیٹ میں ہے بس سب خریدنے کی بہترین طریقے سے کم پیسوں میں کم داموں میں خریدنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو what I work is not just on the preparation for the event and the wedding, but I help girls prepare for their whole marital journey، جس کے اندر ان کے صرف رائٹس اور ریسپانسبلٹیز کے بورنگ لیکچرز نہیں ہوتے، بلکہ ان کی کمیونیکیشن اسکلس کے اوپر، کنفلکٹ ریزولوشن، اینگر مینجمنٹ، ہاؤ ٹو پریپیئر فار دا ویڈنگ، دا ڈوز اینڈ ڈونٹس، اینڈ the real life scenarios of the سسرالی culture، each and everything، beauty aspects، طہارہ، intimacy، conception، ہر چیز ان کی کور کی جاتی ہے۔ So I do that and ابھی بلکہ ماشاءاللہ ہمارا بیچ 2 چل رہا ہے، اس کے بیچ میں نے کافی ساری ورک شاپس کرائی ہیں، آن سائٹ بھی اور آن لائن بھی انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں تو انشاءاللہ یو کین میسج می آن واٹس ایپ اینڈ آئی ول شیئر ڈیٹیلس۔ سو لیٹس اسٹارٹ ود our today's topic which is عشرہ ذو الحجہ۔ ذو الحجہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگوں میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا چیٹ باکس میں سے یا ہینڈ ریز کرے تو انشاءاللہ I can mute you۔ جی سامیہ۔ مسز وقار کہہ رہی ہیں منتھ آف حج۔ جی سامیہ۔ یس میم، اسلامک منتھ ہے اور اس میں حج کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو ذی الحجہ بولا جاتا ہے، آئی تھنک سو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ میں نے اسکرین شیئر کی ہے۔ اچھا، ذوالحجہ کون سے دن ہے اور کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دن ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اگر ہمیں پتہ کرنا ہو کہ آخر ان کی کیا فضیلت ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ ذوالحجہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ الفجر سے، قرآن پاک میں ہے نا، اما پارے میں سورہ الفجر، اس کی 1 to 5 جو آیات ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا 10 راتوں کی، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہیں ذوالحجہ کے 10 دن۔ تمام یعنی جو ہمارے بڑے مفسرین ہیں ان سب کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں۔
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 28 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں۔ اب اگر کسی نے تفسیر نہ پڑھی ہو یا حدیث کا علم نہ ہو تو obviously اس کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ اس کے اندر ایام معلومات کا کیا مطلب ہے یا معلوم دنوں کا کیا مطلب ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذو الحجہ کے 10 دن ہے۔ یہ جو 10 دن ہیں بیسکلی یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، اور اگر ایک اسٹوڈنٹ ٹاپر ہے تو وہ حد درجے کوشش کرے گا کہ جو اس کا سلیبس ہے وہ اس کی بھی تیاری کرے، اور جو ایکسٹرا چیزیں اس کو مل رہی ہیں، جو ایکسٹرا ٹولز مل رہے ہیں، ایکسٹرا ورک شیٹس یا اسائنمنٹس مل رہی ہیں، ایکسٹرا مٹیریل مل رہا ہے، کوئی ورک شاپ ہو رہی ہے تو وہ بھی اس کو بھی ضرور اٹینڈ کرے۔ اسی طرح سے وہ مومن جو ایکچولی چاہتا ہے کہ وہ ایک ہائر مقام اچیو کرے، اپنے گریڈز کو، اپنے درجات کو ایلیویٹ کرے، اور زندگی میں جو جو نیک کام وہ کر سکتا ہے اس کا کوئی موقع نہ وہ جانے دے، تو ڈیفینیٹلی پھر ان لوگوں کے لیے یہ 10 دن بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور ان 10 دنوں میں وہ خوب خوب عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ جو 10 دن ہیں ان کو بہت دفعہ رمضان سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ آپ میں سے کسی کو آئیڈیا ہے یا کوئی کانسیپٹ ہے، جو بھی کانسیپٹ ہے انشاءاللہ آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں، کہ ان 10 دنوں کا رمضان کے کمپیریزن میں ان کی کیا ویٹیج ہے؟ کیا رمضان کے جو دن ہیں وہ زیادہ اہم ہے، یا کیا یہ جو ذوالحجہ کی راتیں ہیں، ذوالحجہ کے دن ہیں، یہ زیادہ اہم ہے؟ کچھ تھوڑا سا کمپیریزن، کچھ بیسکس آپ کے مائنڈ میں کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ ہینڈ ریز کریں انشاءاللہ، پھر میں انمیوٹ کر دیتی ہوں۔ سمیہ نے ہینڈ ریز کیا ہے، سمیہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہینڈ ریز کرے۔ فاطمہ کہہ رہی ہیں بوتھ آر سیم بیکاز اٹس اے حرمت والا منتھ۔ مسز وقار نے ہینڈ ریز کیا، جی مسز وقار۔ السلام علیکم۔ وعلیکم رمضان السلام کے ورحمۃ۔ منتھ کی راتوں رمضان کے منتھ کی جو راتوں کی اہمیت ہے وہ آئی تھنک ذی الحجہ کے دنوں کی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اچھا۔ um, رضوانہ نے ہینڈ ریز کی ہے، جی رضوانہ۔ جی خضرا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ حج کے جو 10 دن ہیں اور رمضان کے جو 10 دن اعتکاف کے ہوتے ہیں، کہ یہ دونوں ہی افضل ہوتی ہے نا؟ ایک وہ بھی 10 دن اور یہ بھی 10 دن، تو افضل تو دونوں ہے نا؟ تو ان میں زیادہ مقام کس کا زیادہ ہوگا؟ یہی تو میرا سوال ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس 10 دن کا زیادہ ثواب ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، تھینک یو آل فار شیئرنگ۔ اچھا اس میں ایسا ہے، رضوانہ کہہ رہی ہیں کہ مائک ناٹ ورکنگ، شب قدر کے جیسے اور جیسے اس میں عبادت کا زور دیا جائے گا۔ اچھا ایسے ہے کہ جو رمضان کی راتیں ہیں نا، جو رمضان کے راتوں کا جو اس کے اندر عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے اور جو ثواب کا جو درجات ہیں وہ رمضان کی راتوں کے زیادہ ہیں، لیکن اگر رمضان کے دن دیکھے جائیں تو ایز کمپیئر ٹو ذوالحجہ کے 10 دن، ذوالحجہ کے جو دن کی اہمیت ہے وہ رمضان کے دن سے زیادہ ہے، لیکن ویٹیج اگر رمضان کی رات کی دیکھی جائے تو پھر وہ ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ امپورٹنٹ رمضان کی راتیں، ٹھیک ہے، اور پھر اسپیسیفکلی آف کورس آخری 10 راتیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ ایسے دن جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نیک کام کیا ہے وہ کسی بھی اور نیک کام عمل سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا اگر وہ ان 10 دنوں میں کیا گیا، تو ان 10 دنوں کی اہمیت پھر کتنی زیادہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا شمار ان مسلمانوں میں ہوتا ہے جو ایکچولی اپنے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں، جو ایکچولی اپنے درجات ایلیویٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم تو کبھی بھی وی ول نیور ایور مس آؤٹ آن دیز ڈیز، اور ہمیں جو جو موقع ملے گا ہم ان 10 دنوں میں کریں گے۔ ان 10 دنوں میں حاجی کیا کرتے ہیں؟ ساری دنیا سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے گھر پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور آپ سوچیں کہ کس لیے اکٹھے ہوتے ہیں؟ ایک تو وہ ٹائم تھا نا جب ہم لاؤبالی تھے، ہمیں اتنا علم نہیں تھا، لوگ آگے پیچھے اپنے پیرنٹس بھی جا رہے ہوتے تھے حج پہ تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور ابھی جب ہم
فہم کی اس رتبے پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں سمجھ آئی ہے، اور شعور کے اس درجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں سمجھ آئی ہے کہ ایکچولی ہوتا کیا ہے، تو ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کے میدانوں کے اندر جا کے سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہے ہیں، پھر چل کے دوسری جگہ ٹریول کر رہے ہیں، جو جو اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں رک جاؤ تو رک گئے، وہاں پہ جمرات پہ کنکریاں مارنی ہے تو وہاں کنکریاں مار دی. یعنی sometimes it blows your mind away کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ ساری دنیا کیوں کر رہی ہے. ہم کبھی امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارے گھر کے مرد 2 پیسز آف چادروں میں کسی دعوت پہ آئیں، لیکن وہ سارے وہاں پہ اکٹھا ہوتے ہیں، 2 چادروں میں اکٹھے ہوتے ہیں. یعنی یہ ایک فقر کی حالت ہے، یہ ایک سادگی کی حالت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور سب بجا لاتے ہیں. اسی طرح سے there's a very large chunk of women جو پردہ آبزرو نہیں کرتی، لیکن جب وہ حج کے لیے جاتی ہیں، وہ بے شک ایکٹریسز اور یہ سیلیبریٹیز وغیرہ کیوں نہ ہوں، تو وہ وہاں پہ اپنے آپ کو پراپرلی عبایا حجاب پہن کے اچھی طرح کور کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا حج قبول ہو جائے. تو ایک تو سیکشن ہو گیا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے گھر پہ حاضری دینے گئے ہیں ساری دنیا سے اکٹھے ہو کے، اور انہوں نے اپنا آپ ان 10 دنوں کے لیے یا فیو ڈیز جتنے دنوں کے لیے بھی گئے ہیں، انہوں نے اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا. پھر دیر از لارجر چنک آف دوز پیپل جو نہیں جا سکتے کسی بھی ایشو کی وجہ سے، ریسورسز کی وجہ سے، کسی اور کمٹمنٹ کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان 10 دنوں کا اور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جو حج ہے obviously اس کے ثواب کا کمپیریزن تو کسی اور عمل کے ساتھ نہیں ہے، تو حج فرض بھی ہے اور ہر انسان کو کرنا بھی چاہیے. لیکن اگر نہیں حج کر سکتے یا obviously ہر سال نہیں کر سکتے اور لوگوں کو موقع دینا چاہتے ہیں، تو پھر اب ہم نے کیا کام کرنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ لے کر واپس نہ لوٹے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو نکلا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ شہید ہو گیا، وہ کچھ بھی لے کے واپس نہیں لوٹا، تو اس سے obviously اس سے افضل کوئی عمل نہیں ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ دیکھیں گے تو پھر وہ باقی سارے اعمال جو ہیں وہ obviously زیادہ ویٹیج رکھیں گے. ان دنوں میں 9th ڈے ہوتا ہے عرفہ کا. یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. یہ بات ہم رمضان کی کچھ راتوں کے بارے میں بھی سنتے ہیں، اور اس میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنی اللہ تعالیٰ سے استغفار کر سکتے ہیں کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی. لیکن یہ دن جو یوم عرفہ کا دن ہے، اس کے اندر حاجی اور جو نان حاجیز ہیں ان دونوں کو ایکول ایکولی ٹریٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا وعدہ کیا ہے. اور کسی دن اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نہیں نجات دیتے جتنا یوم عرفہ کے دن دیتے ہیں. اسی طرح سے 9th ڈے ہو گیا، اور اس دن کو آپ کو پتہ ہے کہ روزہ رکھنا بھی بہت افضل ہے. کیا اس دن یوم عرفہ کو جو روزہ رکھتے ہیں اس دن کی کیا فضیلت ہے؟ آپ میں سے کبھی کسی نے روزہ رکھا ہو یا کسی کو کچھ اس بارے میں آئیڈیا ہو تو پلیز شیئر کریں کہ یوم عرفہ یعنی جو 9th ذی الحج کا دن ہے، 10 دن ہے نا، تو جو 9th ڈے ہے اس کے اوپر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہے یا اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ جی رضوانہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، وعلیکم. اس دن کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں جو روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اگلے سال کے لیے آئی تھنک، اور اس طرح سے اس کی یہ فضیلت ہے کہ بالکل صحیح ہے، معاف کرتے زبردست، ہیں. بارک اللہ فیک. جی بالکل ایسا ہی ہے. جو شخص 9th عرفہ کو یعنی 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھتا ہے، اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک پورے پچھلے سال کے اور پورے اگلے سال کے. تو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم سارا وقت تو اسی دوڑ و دھوپ میں نہیں لگے رہتے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہم کسی طرح سے زیادہ نیکیاں کما لیں. تو ایسا کون شخص ہو سکتا ہے جس کو 9th ڈے یا 9th عرفہ کا روزہ نصیب ہو اور وہ نہ رکھ سکے؟
تو ضرور کوشش کریں کہ 9th ڈے کے اوپر ایٹ لیسٹ ضرور ضرور روزہ رکھیں. مطلب روزہ چھوڑنے والی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نفلی روزہ جو ہے وہ اگر آپ یعنی آپ کی نیت نہیں بھی تھی اور آپ نے نیت سے نہیں رکھا اور آپ صبح نہیں اٹھے اس کے لیے سحری کے لیے اور آپ کی آنکھ کھلی اور آپ کو یاد ہے کہ او آج تو 9th ذی الحجہ، جیسے آپ اٹھے اور آپ نے سب سے پہلے فون یوز کیا اینڈ یو سو کہ ٹوڈے از 9th، تو آپ اسی وقت بھی اس کی نیت کر سکتے ہیں. نیت کر کے سونا ضروری نہیں ہے نفلی روزے کے لیے. اچھا جی. اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور ان جو 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے وہ کسی بھی اور دن کیے جانے والے عمل سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا. اور ان 10 دنوں یہ 10 دن جو ہیں وہ رمضان کے 10 دنوں پر بھی بھاری ہیں. اور اس کے اندر اگر ہم روزہ رکھیں تو ہمارے 2 سال کے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں 9 ذی الحجہ کو. اسی طرح سے جو اس کا 10th ڈے ہے اس کو کہا جاتا ہے یوم النحر. یوم النحر کا مطلب ہوتا ہے قربانی کا دن، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا دن یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن ہے. اور پھر یوم القر یعنی 11 ذی الحجہ قیام منی ہے، وہ تو خیر حاجی لوگ کرتے ہیں. لیکن جو 10th ڈے ہے جو یوم النحر ہے جس کو قربانی کا دن بھی کہا جاتا ہے اور اس کو عید کا دن بھی کہا جاتا ہے، جو حاجی ہوتے ہیں وہ بھی قربانی کرتے ہیں اور ہم لوگ جو نان حاجیز ہوتے ہیں وہ بھی قربانی کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گئے فضائل عشرہ ذو الحجہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذو الحجہ میں کرنے کے کام کیا ہیں. میں نے اور آپ نے ذو الحجہ میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو اس کے اندر ہم نے ذکر الہی کرنا ہے. obviously سب سے پہلے آپ کے جو جو چیز آ جاتی ہے نماز کے بعد وہ آ جاتی ہے ذکر الہی. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تحلیل کیا ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور ساتھ تکبیر، تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر، اور تحمید، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو، کہو. تو سب سے زیادہ ہمیں کس چیز کی کثرت کرنی ہے؟ تحلیل کی، لا الہ الا اللہ کی. آپ اپنے پاس نوٹس بنا سکتے ہیں یا لکھ بھی سکتے ہیں. تکبیر کی، اللہ اکبر، جتنی تکبیرات آپ پڑھ سکتے ہیں گھر میں ضرور پڑھیں. آپ کو دیکھ کے گھر والے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. اور تحمید یعنی الحمدللہ. اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے. تو ابھی جب میں نے یہ کہا کہ گھر میں تکبیر پڑھیں تو کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ شرم آئی ہو کہ او گھر میں تو ہمارا ایسا ماحول نہیں ہے، ہم کیسے پڑھیں. تو اب پھر اگلی جب آپ نے بات سنی ہوگی، صحیح بخاری کی حدیث سنی ہوگی، تو پھر آپ نے سوچا ہوگا کہ وہ بھی کیا مطلب لوگ تھے اور کیسے دن تھے کہ وہ بازاروں میں نکل کے اونچی اونچی تکبیر پڑھتے تھے اور لوگ ان کے ساتھ پڑھتے تھے. تو کیا بات ہے. تو ہم اپنے گھروں میں تو انشاءاللہ پھر پڑھ ہی سکتے ہیں. اچھا، اس طرح سے تکبیرات کی بھی مختلف اقسام ہیں، مختلف روایات ہیں. تو ایک تکبیر تو جو آپ نے سنی ہوگی وہ یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اسی طرح سے ایک اور تکبیر ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. میں انشاءاللہ کلاس کے بعد نا یہ گروپ میں شیئر کر دوں گی. تو یہ ہو گئی ہمارے پاس تکبیر. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کرنے کے کام کے. اگر آپ لوگ اپنے پاس پوائنٹس بنا لینا انشاءاللہ تو ایٹ دی اینڈ آف دا لیکچر یو کین شیئر ٹیک پکچرز اینڈ شیئر اٹ ان دا گروپ ایز ویل. اینڈ آلسو اٹ ول ہیلپ یو ان پرائرٹائزنگ یور ٹاسکس کہ آپ نے کس طرح سے کس عمل کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اگر آپ کے پاس ذکر الہی میں لکھا ہوگا نا نمبر 1 پوائنٹ تحلیل، نمبر 2 پوائنٹ تکبیر، نمبر 3 پوائنٹ تحمید، تو آپ کو ایزی ہوگا آپ کے لیے اس چیز کے اوپر ایکچولی عمل کرنا. کیونکہ آپ جو چیز سن رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے 50% آپ کو بھول جائے، لیکن جس چیز کو لکھنے میں آپ کی سینسز زیادہ یوز ہو رہی ہیں، لکھنے کی سینس یوز ہو رہی ہے، سننے کی سینس یوز ہو رہی ہے، دیکھنے کی سینس یوز ہو رہی ہے، تو وہ برین زیادہ اس چیز کو زیادہ ریٹین کرتا ہے. No one ever said Talbiyah except that he was given glad tidings, and no one ever said Allahu Akbar except that he was given glad tidings. It was asked of Jannah. So Nabi sallallahu alayhi wasallam replied yes. تو
چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے اینڈ پہ ہے نا کہ ہم ان کو کس طرح سے اویل کرتے ہیں۔ دیکھیں جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ سفائر پہ جب سیل لگتی ہے تو کیا حشر ہوتا ہے، سفائر کی جب سیل لگتی ہے نا تو ٹینٹس لگے ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے پہ لوگ گر رہے ہوتے ہیں اور دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کا تو یہ اصول ہے کہ سیل ڈیز کے اندر ام، لوگ اندر نہیں آئیں گے، کیا کہتے ہیں جو یہ ان کے میلز آئے ہوتے ہیں ساتھ، تو میلز اندر نہیں آئیں گے۔ تو ہم دنیا کے معاملے میں تو بہت سمارٹ ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے پیسے جوڑ کے گھر بنانا ہے، یا کس طرح سے کس کی دعوت کرنی ہے، کم میں بھی کسی کی دعوت کیسے کرنی ہے۔ تو ہم دین کے معاملے میں اتنے سمارٹ کیوں نہیں ہوتے، ہم دین کے معاملے میں اتنے اتنے ایکٹیو کیوں نہیں ہوتے؟ تو اٹس جسٹ دیٹ ہمارا تھوڑا سا پرسپیکٹیو شفٹ ہونے کی دیر ہے۔ ہم شاید بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، اور شاید ہمیں کچھ اچھے ریمائنڈرز کی ضرورت ہے۔ اچھا، کچھ اشرا ذوالحجہ میں کرنے کے اور کام میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ جیسے آپ کے سامنے آ رہا ہے، ہم نے روزہ، قرآن مجید اور ذکر و دعا تو شیئر کر لیا، اس کے ساتھ ساتھ نماز از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ فار ایگزامپل جیسے ابھی رمضان گزرا، اور ماشاءاللہ آپ تراویح میں یقیناً جاتے ہوں گے، ہو سکتا ہے قیام اللیل کے لیے بھی جاتے ہوں، لیکن پھر وہ جو ایک ردم ہوتا ہے جب وہ ٹوٹ جائے، پھر وہ واپس اس کو روٹین میں لانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ابھی جیسے 10 دن ہے، تو اگر آپ جا سکتی ہیں مسجد تو آپ اپنی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کریں۔ اگر نہیں جانا پاسبل تو جتنی نمازوں میں جانا پاسبل ہے اتنی نمازوں میں چلے جائیں، ایٹ لیسٹ جمعے کے لیے تو ضرور جائیں۔ اسی طرح سے مسجدوں میں جا کے جھاڑو لگانا، مسجد کی ڈسٹنگ کرنا، مسجد میں اپنا رول پلے کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، کھجوروں کا ڈبہ لے جانا، کچھ اور بسکٹس یا کوئی کوکیز بیک کر کے لے جانا، وہاں لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا۔ اسی طرح سے اور نمازوں کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ نماز پہلے 10 منٹ میں پڑھتے تھے تو اس کو تھوڑا سا اسٹریچ کر کے 12 13 15 منٹ پہ لے جائیں۔ اگر آپ نماز کے بعد دعا نہیں کرتے تھے تو آپ نماز کے بعد دعا کر لیں۔ اگر آپ سنتیں مس کر دیتے تھے تو آپ سنتیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ جو اور نوافل نماز ہے، جیسے فار ایگزامپل تہجد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آسمان دنیا پہ آتا ہوں ہر رات کو اور پوچھتا ہوں کہ میرے بندے تمہیں کیا چاہیے۔ تو ہم اس ٹائم کو اویل کریں، اور اس ٹائم پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنی مغفرت کی، دنیا کی باتیں یعنی نہ مانیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں نمبر 1، اس کے بعد جو مانگنا ہے انشاءاللہ وہی مانگا جا سکتا ہے۔ تہجد، اشراق، تحیت الوضو، تحیت المسجد، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم روٹین میں نہیں کر رہے ہوتے، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ان 10 دنوں میں ضرور کریں۔ اسی طرح سے گھر میں کوئی ایسا اگر چھوٹا بچہ ہے، اگر اس کو نماز نہیں آتی یا اس کی تجوید پور ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کی نماز سنیں اور اس کی تجوید کو بہتر کرنے کا سبب بن سکتے ہیں ہم۔ روزہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا، قرآن مجید بھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ہم قرآن پڑھیں، اور قرآن کی ترتیل، قرآن کی تجوید، قرآن کا حفظ، قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے اوپر تدبر کرنا، یہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ہمارے گھر کا ہمیشہ سے ایسا ماحول تھا کہ ہم جب بھی اٹھتے تھے سو کے تو قرآن پاک چل رہا ہوتا تھا۔ تو الحمدللہ وہ جو ایک ٹی وی کا کانسیپٹ ہے، لوگوں کے ذہن میں ایک دم ڈرامے یا فلمز یا گانے آتے ہیں، تو ایک تو کیبل نہیں تھی کبھی، اور جب لگ گئی کیبل تو پھر ہمیں اجازت ہی نہیں تھی، مطلب ذہن کا ایک ہوتا ہے نا کارنر، کہ وہ کام ہی نہیں کرتا کہ آپ گانے بھی لگا سکتے ہیں۔ تو نہ کبھی گانے اور فلمز لگیں، اور ہمیشہ ٹی وی کو ایک اچھے اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت ٹی وی کے اوپر، ایل ای ڈی کے اوپر، یا اپنے موبائل فون کے اوپر جتنی لگا سکیں اتنی ضرور لگائیں، اور گھر میں جتنی قرآن مجید کی آواز گونج سکتی ہے اتنی گونجے۔ اچھا جی، اسی طرح سے ذکر میں تو ہم نے چیزیں پڑھ لی، کچھ چیزیں اس کے اندر اور مینشنڈ ہے، فار ایگزامپل اذان کا جواب دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، جو ہم شاید روٹین میں نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی طرح سے اذان اور اقامت کے بیچ میں خصوصاً دعائیں کرنا، آپ کو پتہ ہے نا کہ دعا کی قبولیت کے چند مقامات ہیں، اس کے اندر سے ایک مقام اذان اور اقامت کے بیچ میں جو چھوٹا سا ٹائم ہوتا ہے، 1 منٹ کا، 1.5 منٹ کا، اس ٹائم میں دعا کرنا، کثرت سے استغفار کرنا، گناہوں سے استغفار از ویری امپورٹنٹ۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم استقامت نہیں کر پاتے ہیں، اور ہم اپنی روٹین کو اس طرح سے لے کے نہیں چل پاتے، بڑے شوق سے کوئی چیز سٹارٹ کی اور اس کو اس طرح سے پھر لے کے نہیں چل پاتے، تو آخر کیا مسئلہ ہے؟ تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، جانے انجانے میں ہم کچھ اس طرح کے گناہ کر بیٹھتے ہیں، کچھ اس طرح کے حرام کام کر بیٹھتے ہیں
کہ گناہ کا وہ اثر بلاک کر دیتا ہے ہمارے نیکی کے جو ہم جس راہ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جہاں ہم زور لگا کے صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں ساتھ ساتھ ہم استغفار کر کے گناہوں کا بوجھ اور اس کی گرد و آلودگی ہے اس سے اپنے آپ کو صاف کرتے ہوئے اوپر چلیں. اسی طرح سے صدقہ و خیرات کرنا. صدقہ و خیرات کرنا، پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دینا، یہ تو انشاءاللہ بھی ہم قربانی کے اندر بھی ڈسکس کریں گے. عزیز و اقارب اور مساکین کے اوپر خرچ کرنا. جیسے عید آ رہی ہے تو ہمارا تو یہ نہیں کنفرم ہوتا ہے کہ میں نے عید کا سوٹ، عید کی جوتی، چوڑیاں، سارے گھر والوں کی تیاری، ہسبینڈ کی، بچوں کی، دادی دادا ہیں تو ان کی، گھر میں جتنے افراد ہوتے ہیں سب کی فل فلیج تیاری ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ہم شاید اپنے ہیلپرز کو اس طرح سے اس میں انکلوڈ نہیں کرتے، اور ہیلپر میں صرف ہماری میڈ یا کام والی نہیں آتی، اس کے اندر دودھ والا بھی آتا ہے، اس کے اندر مالی بھی آتا ہے، اس کے اندر گارڈ، گھر کا گارڈ ہے وہ بھی، اور اگر گلی کا گارڈ ہے تو وہ بھی آتا ہے، سٹی والے جو بابا ہوتے ہیں وہ بھی آتا ہے. تو کبھی ان کو بھی ان کے اندر شامل کیا کریں، اور جو کوڑے والے انکل ہوتے ہیں ان کو بھی شامل کیا کریں، ان کو بھی ان خوشی کے موقعوں کے اوپر یاد رکھا کریں، ان کو بھی کوئی گفٹ دے دیا کریں، کبھی اپنا سوٹ چھوڑ کے ان کے لیے خرید لیا کریں. تو یہ صدقہ خیرات کے بہت سارے مواقع ہیں جو ہماری زندگی میں آتے ہیں اور ہم یعنی ان کو اویل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کوئی اگر آپ کے نزدیک قرض دار ہے تو اس کا قرض اتارا جا سکتا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی کا بزنس بہت اچھا چل رہا تھا اور بہت زیادہ نقصان ہو گیا تو آپ ان کو کچھ منی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. یا جیسے فار ایگزامپل ہمارے یہاں ایک انکل تھے تو گاڑی چلاتے تھے، ان کی ٹیکسی بالکل بیچاری ٹوٹ گئی تھی، تو اس طرح کے بندے کی گاڑی آپ ٹھیک کرا سکتے ہیں، تو اس کا رزق کا سلسلہ چل سکتا ہے. تو بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جس کے اندر آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. آرفنیج میں جا کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں، عیدی سینٹر میں جا کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے ادارے ہوتے ہیں جنہوں نے یتیم بچوں کو رکھا ہوتا ہے، ان کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے یعنی یہ تو عبادت ہو گئی نا. عبادت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی خدمت کریں. ہمیں لگتا ہے عبادت کرنے کا مطلب صرف قرآن پاک پڑھنا اور نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، بس کسی سے بات نہ کرنا. وہ اعتکاف سے اچھا کانسیپٹ آ جاتا ہے ہمارے ذہن میں، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید کچن میں جا کے اگر میں سحری افطاری بنا لوں گی یا جھاڑو صفائی کر لوں گی تو شاید وہ میری نیکیوں میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنا پرسپیکٹیو، اپنا جو سوچ ہے، جو اینگل آف تھنکنگ ہے، اس کو تھوڑی سی چینج کرنے کی ضرورت ہے. گھر والوں کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، سسرال والوں کی خدمت، شوہر کی خدمت، اولاد کی خدمت، یہ سب نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے. لیکن ہم یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں کہیں موڈ آف کر کے، کہیں تھکاوٹ سے، کہیں جتلا کے، کہیں تانا دے کے، کہیں غصہ کر کے ہم اپنے یہ ساری نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم قرآن پاک اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نیکیاں کماؤں. تو اللہ تعالیٰ نے تو مومن کے لیے اتنی ساری نیکیوں کی سیز اور اتنے سارے نیکیوں کے مواقع رکھے ہیں کہ اس کو وہ اپنا عام ہاؤس ہولڈ چور جو ہے، ایون اپنے نیند کو، اپنی سلیپ کو، ایون اپنے کھانے کو بھی وہ نیکی میں تبدیل کر سکتا ہے. حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اگر میں اس نیت سے سوؤں کہ میں نے صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنی ہے تو میری وہ پوری نیند ثواب میں کنورٹ ہو گئی. اگر میں اس نیت سے کھانا بنا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایز عورت میری یہ سیٹ آف رسپانسبلٹی دی ہے مجھے، اور مجھے یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے، میں پوری کروں گی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. تو وہ میرا پورا کھانا بنانا کچن میں 1-2 گھنٹے جتنی بھی میں گرمی میں کھڑی ہوئی ہوں وہ سب اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں بدل دیے. تو اگر میں بیٹھ کے قرآن پاک نہیں پڑھنے کا ٹائم مل رہا تو مجھے یہ تسلی ہونی چاہیے کہ ہاں میں اسمارٹلی اپنی نیت کو یوز کرتے ہوئے، اسمارٹ ٹولز کو یوز کرتے ہوئے اپنا سارا ٹائم میں نے نیکیوں میں یوٹیلائز کر لیے. تو خدمت خلق جو ہے نا، گھر کے بزرگان کے پاس بیٹھنا، ان کی دل جوئی کرنا، ان سے گپ شپ لگانا، ان کا تھوڑا سا ٹائم کل کر دینا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے وہ ذرا سلو سنتے ہیں، سلو چلتے ہیں، تو پھر ہم بھی تھوڑا سا ان سے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور ہم بھی ان کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہ رہے ہوتے. تو ان 10 دنوں میں کوشش کریں کہ اگر کوئی بچے سن رہے ہیں اور آپ کی دادی دادا، نانی نانا ہیں تو ان کو اسپیشل ٹائم دیں. اسی طرح سے پڑوسی سے حسن سلوک کرنا. پڑوسی کے بارے میں تو یہاں تک حدیث ہے کہ جب اپنے گھر کا کھانا بناؤ تو پانی ڈال کے شوربہ ذرا زیادہ کر لو تاکہ محلے میں بھی بانٹ سکو.
تو ہمارے ہاں جس جس سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے وہ جوائنٹ فیملی میں ہم لوگ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ رہ رہے ہوں یا شادی سے پہلے گھر پہ رہ رہے ہوں تو امی ابو کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ سب کے ساتھ ہی ہماری انبن چل رہی ہوتی ہے. تو ان 10 دنوں میں کوشش کریں کہ اگر آپ کے ہمسائے کے ساتھ بہت اچھا تعلق نہیں ہے تو اس کو آپ ریوائیو کرنے کی کوشش کریں. کس طرح سے ریوائیو کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی غلطی کی ہے تو آپ جا کے انہیں سوری کہہ سکتے ہیں. آپ ان کے گھر کچھ کھانا بنا کے بھیج سکتے ہیں. ان کے گھر پہ کوئی بچے ہیں تو چھوٹا سا کچھ گفٹ دے سکتے ہیں ان کو. اور بھی آف کورس آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کا جھگڑا ہوا ہے تو ان کے درمیان آپ صلح کرا سکتے ہیں. اچھا جی. اس کے علاوہ آپ کے خیال سے اور کیا کیا نیک کام کیے جا سکتے ہیں؟ آپ ون بائی ون ہینڈ ریز کریں تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جی. اور کیا کیا نیکی کے کام میں ایز ہاؤس وائف ایک عام عورت کے طور پہ میں اور کیا کام کر سکتی ہوں کہ میں so that I can make the best out of these 10 days. میں نے بہت سارے پوائنٹس ابھی نہیں شیئر کیا آپ کے ساتھ تو اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی پوائنٹ آ رہا ہے تو پلیز اپنا ہینڈ ریز کریں. میں انشاءاللہ آپ کو انمیوٹ کروں گی تو آپ ہم سب کے ساتھ شیئر کریں. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو دیکھ کے آپ کی بات کو سن کے وہ کام کرنے کے بارے میں سوچے تو پھر اس کا ثواب آپ کو بھی ہو. اپنے بچوں پہ غصہ کنٹرول رکھنا، انہیں کوالٹی ٹائم دینا. یس دس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ بچوں کے اوپر ہمارا زور چلتا ہے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ بس جو ہمارا پنچنگ بیگ ہے وہ ہمارے بچے ہی ہیں. جتنی مرضی فرسٹریشن میں ان کے اوپر نکال سکتی ہوں وہ اور تو ظاہرہ میں کسی پہ نکال نہیں سکتی تو ان پہ اچھی طرح نکالوں. تو بچوں پہ غصہ کنٹرول کرنا یس یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہوگا. اگر 10 days ہم اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں بچوں پہ بھی غصہ کنٹرول کریں گے تو پھر باقیوں کے ساتھ بھی ہمیں اپنا غصہ کنٹرول کرنا آ جائے گا. بچوں کے ساتھ اذکار کرنا، جی بالکل بچوں کے ساتھ جتنا کوشش کر سکتے ہیں ان کو بھی اذکار میں شامل رکھیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ جن جن کے بچے ہیں ہم بچوں کے سامنے جو کرتے ہیں بچے وہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا صدقہ جاریہ کا ٹول ہمیں دے دیا ہے کہ ان کو جتنا اچھا سکھا سکتے ہو جو مرضی تم ان کو سکھانا چاہتے ہو تمہارے پاس کھلی چھوٹ ہے انہیں سکھا دو. نائلہ صفدر کہہ رہی ہے میٹس کی ہیلپ ڈیورنگ ہوم چورز. جی بالکل. ان 10 دنوں میں میٹ کو چھٹی بھی دی جا سکتی ہے اور اگر چھٹی دینے والا حساب کتاب نہیں ہے تو اس کو ہاف ڈے کر سکتے ہیں. روزانہ صدقہ نکال سکتے ہیں اس کے لیے. اس کو اگر آپ جنرلی کھانا نہیں دیتے اور لوگ جنرلی کھانا نہیں دیتے مطلب میں نے اپنی میٹ سے یہی سنا ہے ہمیشہ کہ باجی کھانا نہیں دیتی. باجیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نہ دیں. یقین کریں کہ آپ ان کو اگر آدھی پلیٹ نکال کے دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکت عطا کرتے ہیں کہ آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے اتنا رزق آ رہا ہے. تو اگر آپ میٹس کو کھانا نہیں دیتے تو ان کو کھانا دینا شروع کریں. چائے کا 1 کپ دے دیا کریں، آدھا کپ دے دیا کریں. اسی طرح سے جیسے آج کل گرمی ہے تو اگر وہ آتی ہیں باہر سے ظاہر ہے گلی سے تو چل کے آتی ہی ہوں گی تو ان کو پانی کا گلاس دینا، ان کو شربت دینا. اوبویسلی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، ہائپوگلیسیمک کنڈیشن میں ہوتی ہیں، ان کو شوگر لیول کم ہوتا ہے تو تھوڑا سا بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے آپ ان کو شربت بنا کے دے سکتی ہیں. نائلہ کہہ رہی ہیں پیرنٹس کی خدمت ان کو دبانا. یس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا جن کا ہمارے ذہن میں کوئی خاص ویٹیج نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہوتی ہے. طیبہ کہہ رہی ہے اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے تو آپ سچے دل سے معاف کر دیں. بڑا مشکل کام ہے لیکن اگر کر دیں تو سب سے پہلے سکون میں کون آ جائے گا؟ ہم خود ہی آ جائیں گے. نجمہ کہہ رہی ہیں بچوں کے ساتھ مل کر نیو سورہ کو یاد کرنا. یس جیسے قرآن پاک میں ڈسکس کری تھی نا کہ قرآن پاک کی ترتیل اور اس کی تجوید اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس پہ تدبر، تو اس کے اندر حفظ کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ آپ ان 10 days میں اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ایک سورت لے لیں اور اس کو اپنے بچوں کے ساتھ یاد کریں. آپ بیٹھیں پڑھیں، ساتھ بچوں کو بٹھا لیں وہ پڑھیں، آپ بچوں کا سنیں اور اپنا بچوں کو سنائیں. اسی طرح سے نجمہ کہہ رہی ہیں بچوں کے ساتھ مل کر چیریٹی کرنا. یس تاکہ بچوں کو بھی عادت ہو.
نائلہ کہہ رہی ہے گرمی کا موسم ہے، پانی کا انتظام. جی جیسے آپ کیا کر سکتی ہیں، اگر آپ کی محلے داری اچھی ہے اور آپ کی اچھی فرینڈ شپ ہے اپنے گلی کے لوگوں سے، اسٹریٹ کے لوگوں سے، محلے کے لوگوں سے، تو ان سب سے آپ تھوڑی تھوڑی چیریٹی ان 10 دنوں میں اکٹھی کر سکتی ہیں. اور آپ پانی کا کولر لگوا لیں، اور پانی کا کولر اس گھر میں لگوا لیں جس گھر میں بورنگ ہے. اور بجلی جو ہے وہ آپ لوگ آپس میں ڈیوائڈ کر لیں، یا جو گھر لینا چاہتا ہے اس کو دے دیں. تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی، یعنی 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل کسی اور دن کے مقابلے میں اس کی کوئی خاص کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو اگر آپ نے ان 10 دنوں میں یہ کام کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بن جائے. سحر کہہ رہی ہیں دوسروں کی برائیوں سے اجتناب کریں. بالکل. آپ کو پتا ہے کہ ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ میں نے عورتوں کی تعداد کو زیادہ پایا ہے جہنم میں ایز کمپیئر ٹو مرد. اور اس کے اندر دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ شوہر کی ناشکری، اور دوسرا غیبت، بیک بائٹنگ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اور ایک دفعہ آپ کو عادت پڑ جائے نا اپنے زبان کو کنٹرول کرنے کی، تو پھر اتنا پاورفل آپ کو فیل ہوتا ہے نا کہ کوئی بات بری بھی لگی ہے لیکن آپ کو عادت ہوئی ہوتی ہے، تو آپ پھر نہیں بولتے وہ چیز. وارث کے نمبر سے کہہ رہے ہیں زبان کا اچھا استعمال ہر رشتے میں. جی اچھی بات کریں ورنہ خاموش رہیں، اور ایسے بنے کہ لوگ آپ کے گرد سیف فیل کریں، لوگوں کو ڈر نہ لگے آپ کے گرد آتے ہوئے کہ کوئی نہ کوئی بات سنا دے گی، کوئی نہ کوئی تنقید کر دے گی. اچھا آپ موٹے ہو گئے ہیں، اچھا آپ پتلے ہو گئے ہیں، آپ کا رنگ تو خراب ہو گیا ہے، آپ کے چہرے پہ دانا کیوں نکل آیا ہے. اس قسم کی چیزوں سے اجتناب کریں، اور بولیں تو اچھا بولیں. نائلہ کہہ رہی ہے سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑنا. جی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑنے کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے وسط میں محل کی بشارت ہے. کہ فار ایگزامپل گھر میں کوئی ایسی بات ہوئی اور میں حق پر تھی، اور میرے بارے میں غلط بات کی گئی، اور میں جھگڑا کر سکتی تھی، تو اگر تو ایسا پوائنٹ ہے جس پہ آئی نیڈ ٹو جسٹیفائی تو آئی شوڈ جسٹیفائی. لیکن اگر آپ لیٹ گو کرتے ہیں کہ میری بات کرنے سے زیادہ جھگڑا بڑھے گا، تو میں اس بات کو یہیں ختم کرتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے بشارت کیا دی ہے کہ جنت کے مڈل میں اس کو محل ملے گا. نادیہ کہہ رہی ہیں کون سی خاص ذکر ان دنوں میں کرنی چاہیے. نادیہ شاید آپ نے لیٹ جوائن کیا ہے، ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ ان خاص دنوں میں ہمیں ذکر الہی میں سے آپ جو ذکر کرنا چاہتی ہیں وہ، اور اسپیشلی تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ ضرور کہنا چاہیے. نالا صفدر کہہ رہی ہے مارکیٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو آٹو والے کو ایک پانی کی بوتل دے دینا. یس ایگزیکٹلی. میں کتنی دفعہ سوچتی ہوں جب میں مکہ مدینہ سے ہو کر آئی تو وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو افطاری، کھجوریں، پانی، کتنا کچھ وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو اتنی دفعہ ہوتا ہے کہ جب میں باہر نکلتی ہوں تو بہت سارے دکاندار اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اے سی میں نہیں ہوتے. تو میں سوچتی ہوں کہ مجھے ان کے لیے پانی کی، جوس کی بوٹلز لے کے جانی چاہیے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کا کلچر پاکستان میں عام کریں. سحر کہہ رہی ہیں 10 days میں اجتماعی اہل خانہ کا انعقاد کرنا. سوری مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، آپ پلیز کائنڈلی دوبارہ لکھ دیں. رابعہ کہہ رہی ہے ایک دوسرے کی بات برداشت کرنا، صبر سے کام لینا بہت امپورٹنٹ ہے. صبر بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جی بالکل، بہت اچھی اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن ایک دفعہ آپ کو عادت ہو جائے جیسے زبان کنٹرول کرنے کی، غیبت نہ کرنے کی، غصہ کنٹرول کرنے کے لیے، تو پھر یو فیل ویری پاورفل. حدیث میں کیا آتا ہے کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو جسمانی طور پر طاقتور ہے، بلکہ طاقتور کون ہے جو اپنا غصہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے. سیرش کہہ رہی ہیں پرندوں کے لیے خاص گرمی کے موسم میں چھتوں پہ پانی اور دانہ رکھنا. یس، کیونکہ وہ بےچارے اتنے پیاسے ہوتے ہیں، اور اگر چھت پہ پانی رکھا ہوا بھی ہو نا تو وہ گرمی سے پک رہا ہوتا ہے. تو ان کے لیے ٹھنڈا پانی ڈالنا اور ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا بالکل ویری نائس. انشاءاللہ بلکہ میں بھی اس کو کرتی ہوں ایز سون ایز پاسبل. ارم کہہ رہی ہیں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو ان 10 دن کی اہمیت بتائیں. یس بالکل، میرا والا کام کریں تاکہ جو جو نیکی کرے اس سب کے ثواب کا کچھ حصہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آ جائے، تو سب سے بیسٹ ہے. رضوانہ سروت کہہ رہی ہے مسجد کی تعمیر میں پیسے، مزدور کے لیے پانی یا کھانے کا بندوبست کر سکتے ہیں. جی بالکل، آپ کے محلے میں اگر کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا کوئی گھر بن رہا ہے تو وہ تو سب سے آپ کے قریب مزدور ہیں، ان کو ان کی ہیلپ کی جا سکتی ہے، ان کو کھانا دیا جا سکتا ہے. اگر کوئی مسجد ہے اور اس کی تعمیر ہو رہی ہے تو اس میں کیا جا سکتا ہے، جیسے ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک
قریب میں ایک مسجد ہے اور میری ساس وہاں پہ اعتکاف بیٹھی تھیں، تو وہ تین تین گدے انہوں نے ساتھ میں جوڑے ہوئے تھے، پتلے تھے obviously. تو پھر جیسے ہی وہ اعتکاف سے واپس آئی انہوں نے کہا میں نے مسجد کے گدے چینج کرنے. تو میں نے کہا آپ سب لوگوں کو موقع دیں اور سب سے پوچھیں تاکہ سب کا خیر میں حصہ ڈالے. تو میں نے اپنے انسٹاگرام پیج پہ بھی شیئر کیا تھا، ماشاء اللہ تقریباً 30,000 ابو مجھے وہاں سے آیا. اور اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی اس کے اندر اپنا پارٹ پلے کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کے اندر بھی کر سکتے ہیں. گھر کے قریب کسی مسجد میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اس میں ڈال سکتے ہیں. اسلامک انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جیسے ہمارا یہ QOA ہے، اس طرح سے اور بہت سارے اسلامک انسٹیٹیوٹس ہیں، مدارس ہیں جن کو آپ جا کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. مدرسوں میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے یتیم بچے اور بچیاں ہوتی ہیں، ان کے صاف بستر خرید کے ان کو دینا اور ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، ان کو کپڑے لے کے دینا، عید کے اوپر ان کو گفٹس دینا. کتنی ساری چیزیں نا ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں، بس ہم اپنا ہی ہمیں پڑی رہتی ہے کہ میرے گھر کے صوفے صحیح ہو جائیں اور میرے گھر کا نیا رنگ آ جائے اور بس میں یہاں پہ پینٹ کی ٹچنگ کرا لوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے سرکل سے اور اپنے ببل سے نکل کے بھی اور لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والے بنے. سعدیہ کہہ رہی ہیں بچوں کے ساتھ ساتھ ہماری میٹس کو بھی بہت تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں دین کی تعلیم دی جائے. یس ایگزیکٹلی. میرے پاس جو لڑکی کام کرتی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ جس حد تک میں اس کی تعلیم و تربیت کر سکتی ہوں کرتی ہوں، اور اس کے گھر والے تو اب کہتے ہیں کہ یہ بہت بدل گئی ہے. تو آپ جہاں خود سن رہے ہیں وہاں میٹس کو سنائیں. اور چونکہ اصل میں انہوں نے زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہوتا، تو میرے ایکسپیرینس کے مطابق کہ میں نے انڈر پریویلیجڈ بچوں کو پڑھایا ہوا بھی ہے، تو میرے ایکسپیرینس کے مطابق اگر آپ ان کو آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا لیکچر لگا کے دیں گے تو ان کی چونکہ کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے اسکول میں بیٹھ کے اتنے اتنے 8 8 گھنٹے پڑھنے والی، تو وہ گھنٹے کا لیکچر نہیں سنیں گے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ 10 منٹس کا کوئی زبردست سا موٹیویشنل کلپ ان کو سکھا دیں. ٹھیک ہے، بجائے کہ آپ کسی عالم کی تفسیر نکال کے 10 منٹ ان کو بیٹھ کے پڑھائیں یا تفسیر پلے کریں. آپ کوئی موٹیویشنل جو لیکچر ہوتا ہے نا، جیسے ریل ٹائپ یا شارٹس ٹائپ، یوٹیوب شارٹس ٹائپ، وہ چیزیں دکھائیں، وہ ان پہ بہت اثر کرتی ہے. کرینہ کہہ رہی ہے میری آپ سب سے دعا کی ریکویسٹ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد سے نواز دے، آمین. بالکل کرینہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور اللہ تعالیٰ تو تمام خزانوں کا مالک ہے، تو وہ تو دینے پہ قادر ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی گود جلد بھرے. بنا اختر کے لیے اپنی ویکنیسز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس پر قابو پانے کی کوشش، خود احتسابی. یس، اپنے اندر جھانکنا. دوسروں کے بارے میں تو ہم بڑی آسانی سے پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ اس میں غصہ ہے اور وہ بڑی کنجوس ہے اور وہ بڑی باتیں سناتی ہے، اور خود اپنا جو ہے نا ہم کوئی احتساب نہیں کرتے کہ مجھے کہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ہم اپنے پوائنٹس آف امپروومنٹ کو لسٹ ڈاؤن کریں اور 1 بائی 1 کر کے ان کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں. اور اگر فار ایگزامپل میرے اندر غصہ زیادہ ہے تو میں ایکچولی جا کے گوگل پہ سرچ کروں کہ اینگر مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے اور اس کا کوئی کورس اویلیبل ہے، اور اگر 4 5 ہزار کا کوئی ورک شاپ ہے تو میں اس کے اندر سائن اپ کروں اور اس کی ٹیکنیکس لرن کروں. اگر مجھے لگتا ہے کہ میں بہت شدید قسم کی انٹروورٹ ہوں اور مجھ سے میرے ارد گرد سب لوگ تنگ ہوتے ہیں کہ یہ کوئی بات ہی نہیں کرتی، تو پھر میں اپنی اس ویکنیس کے اوپر کام کروں اور اس کی کوئی ورک شاپ لوں. اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ تو آپ ڈپریسڈ ہیں تو میں اپنے ہارمونل پروفائل چیک کراؤں کہ آخر ہارمونس کی کوئی مس مینجمنٹ تو نہیں ہو رہی میری باڈی میں، اور پھر میں کسی کاؤنسلر سے بات کروں کہ آخر کیا چل رہا ہے. رائٹ؟ تو اپنے کپڑوں سے زیادہ، اپنے جوتوں سے زیادہ، اپنے بیگز اور گھر کے اوپر خرچ کرنے سے زیادہ کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن کے اوپر کام کریں اور ہم سیلف اویئرنیس کے اوپر کام کریں. کیونکہ اگر میری مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو پھر میری فزیکل ہیلتھ بھی اچھی نہیں ہوگی اور میرے ارد گرد کا ماحول بھی ڈسٹرب رہے گا. طیبہ خالد کہہ رہی ہیں ہم 3 کلمے بھی پڑھ سکتے ہیں. جی بالکل، انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں. خضرا کہہ رہی ہیں جس دن حج ہوتا ہے اس دن روزہ رکھنا یا اگلے دن روزہ رکھنا ہے؟ اچھا، جو یہ بڑا کامن کوشچن ہے کہ جی 9th ڈے جو ہے یوم عرفہ کا، ہم آج روزہ رکھیں یا ہم سعودیہ کے ساتھ رکھیں یا ہم پاکستان کے ساتھ رکھیں. تو دیکھیں، آئیڈیل تو یہ ہے کہ ہم اپنے چاند کے حساب سے چلیں، اور جس چاند کی جو تاریخ ہمارے ملک میں چل رہی ہے ہم اس کے مطابق روزہ رکھیں. اور اگر کسی کی تسلی نہیں ہوتی اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ظاہر ہے پھر جو ساری دنیا کے اکٹھے ہو کے سعودیہ کے کیلنڈر کو فالو کر رہے ہیں تو ہم ان کے مطابق رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے مطابق بھی رکھ سکتے ہیں. ان کا ایک دن پہلے ہوتا ہے، ہمارا ایک دن بعد ہوتا ہے، آپ کی مرضی. اف یو وانٹ ٹو بی آن اے سیفر سائڈ تو آپ 2 روزے بھی رکھ لیں. ثنا سیرش کہہ رہی ہیں جس دن حاجی میدان عرفات جائیں گے 9 ذوالحجہ.
اچھا یہ آپس میں کچھ کوشچن آنسر چل رہے ہیں ان کے. اوکے. خضرا کہہ رہی ہیں سفید پوش لوگوں کی مدد کرنا. یس دس از آلسو ویری امپورٹنٹ، کیونکہ جیسے ہمارے ہاں جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ تو آ کے مانگ جاتے ہیں نا، میڈز آئی ہیں اور لوگ آئے انہوں نے مان گئے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، گھر بن رہا ہے، پیسے دے دیں یا وٹ ایور. تو جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں یہ تو مانگتے بھی نہیں ہیں، تو اٹ از ویری پینفل کہ ہم ان کا خیال نہیں رکھتے. اور سفید پوش لوگوں میں بھی سب سے پہلا حق ہمارے اپنے رشتہ داروں کا آتا ہے، تو ان کا ضرور خیال رکھیں اسپیشلی عید کے موقع پہ. عورتوں کی اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ نماز کا تو آج ہمارا ٹاپک ہی نہیں تھا. آج تو ہم ذوالحجہ کے اوپر بات کریں. ٹھیک ہے چلیں، جو لوگ ٹائپ کر کے کر سکتے تھے، آپ سب نے اپنا حصہ خیر اس کے اندر ڈالا ہے، اور سب ہو سکتا ہے کوئی کسی کی بات سے بہت زیادہ موٹیویٹ ہوا ہو اور کسی کی پوائنٹ انہوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے سوچا کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. تو میرے ساتھ ساتھ آپ سب کا بھی حصہ ڈل گیا الحمدللہ رب العالمین. آپ میں سے کوئی اگر انمیوٹ کر کے کوئی شیئر کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ اب ہم تھوڑا سا ایسے بھی آڈیو میں بھی بات کر لیتے ہیں. اچھا آئی تھنک ابھی آپ لوگوں کے پاس ایک اور مزید پوائنٹس نہیں ہیں. چلیں ہم انشاءاللہ اب قربانی کے اوپر بات کرتے ہیں. عشرہ ذوالحجہ میں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ دیر آر لاٹ آف تھنگس دیٹ وی کین ڈو، اور اگر ہم کو دو چار چیزیں بھی اس میں سے پکڑ کے کرنا شروع کر دینا تو یقین کریں کہ وہ جو ٹریننگ ہوگی ان 10 دنوں کی وہ اگلے کئی دنوں تک چلے گی. عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ ہمیں پتہ ہے کہ بڑی عید کو کہا جاتا ہے اور اسے عید قربان بھی کہا جاتا ہے. اس عید کے اوپر تمام دنیا کے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی شکل میں کیا تھا. اور ایکچولی ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے مواقع کے اوپر ٹیسٹ کیا. اور یہ ٹیسٹ کرنا کیسا تھا؟ یہ ٹیسٹ کرنا ویسے ہی تھا جیسے جب ہم گریڈ 1 سے 2 میں جا رہے ہوتے ہیں یا 4 سے 5 میں جا رہے ہوتے ہیں، یا اگر ہمیں کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن چاہیے ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے ٹیسٹ پاس کرتے ہیں. تو ہم اس کے لیے ٹیسٹ پاس کرتے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو چننا ہوتا ہے، اپنے بندوں کو فلٹر کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے. عام جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہم یہی قربانی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کس کے پاس کم پیسے تھے. ہاں میرے پاس بھی کم تھے لیکن اس کے پاس بھی تھے، لیکن اس سچویشن میں بھی اس نے آ کے میری ہیلپ کی. تو ہمارے لیے وہ بندہ کتنا قیمتی ہو جاتا ہے اور کتنی معنی رکھتی ہے اس کی یہ بات، رائٹ. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کو ٹیسٹ کرتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ٹیسٹ کیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی رب کی طرف جاتا ہوں، قریب وہ میری رہنمائی کرے گا. اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا کر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت حلیم بردبال لڑکی کی بشارت دی which was اسماعیل علیہ السلام. جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. آپ سوچ سکتے ہیں یہ یعنی کوئی چھوٹی بات ہے کہ باپ کو خواب آیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، اور پھر باپ کی اتنی کریج کہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے خواب میں آیا کیا میں تمہیں ذبح کر دوں، اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ جی ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں، یعنی میں لیٹتا ہوں اور آپ میرے گردن کے اوپر چھرا پھیر دیں. سبحان اللہ. یہ بہت میں مطلب دس از جسٹ بیونڈ my imagination and my comprehension. Sometimes it's مطلب every time that I read this, every time that I go through this prophet story تو ایسے لگتا ہے جیسے یقین آنے والی چیز ہی نہیں ہے. اور پھر کیا ہوا جب ان دونوں کے اوپر موقع آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل گرایا، ان کو ماتھے کے بل لٹایا، اور پھر جب ذبح کرنے کا ٹائم آیا تو obviously ان کا بیٹا تھا وہ نہیں کر پا رہے تھے، پھر آنکھوں پہ پٹی باندھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لیا
اور اللہ تعالیٰ کو وہ چیز کتنی اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ود ان فریکشن آف اے سیکنڈ اس کو اسماعیل علیہ السلام کو چینج کر دیا شیپ سے، اور وہ اپنی طرف سے چھری پھیر کے، وہ جو پوری چھری پھیرنے والی فیلنگ ہوتی ہے، آپ سوچیں ان کو تو نہیں پتا تھا کہ کون ہے، ان کو تو یہی تھا کہ میرا بیٹا ہے، وہ چھری پھیر کے وہ ختم ہوئے، فارغ ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ شیپ تھی۔ تو خلیل اللہ جو لقب ہے وہ پھر ایسے نہیں ملا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کی، ہمیں بھی یہ سنت یہ اس طرح سے پوری کرنے کا کہا جا سکتا تھا کہ اپنی اولاد کی قربانی کرو، اور ہمیں اپنا ایک ایک بچہ قربان کرنا پڑ جاتا تو کیا بنتا، ہم سارے تو شاید فیل ہی ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری کیپیسٹی سے بڑھ کے نہیں آزمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ جانور کی قربانی کرو، اور وہ بس ہمارے اوپر فرض کر دی، اور وہ بھی ہماری استطاعت کے مطابق۔ اگر آپ بکرا افورڈ کرتے ہیں، گائے افورڈ کرتے ہیں، کیمل افورڈ کرتے ہیں، شیپ افورڈ کرتے ہیں، تو اپنے حساب سے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ہاں، قربانی کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، تقوی کے حصول کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ نہ مجھے تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، مجھے صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے کہ تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اخلاص نیت کے ساتھ قربانی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور اگر جیسے اگر ہمارا گھر کا جو سربراہ ہے اگر وہ کر رہا ہے تو obviously اس کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، تو پھر اب میرا کیا رول ہوگا، میں اس قربانی میں میکسیمم جو اس کا سمیٹنا ہے، اس کی صفائی ہے، باکسز بنا کے لیبل کر کے ان کو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنا، غرباء میں تقسیم کرنا، اور جتنا کھلا دل ہو کے ڈسٹریبیوٹ میں کر سکتی ہوں میں اتنے کھلے دل سے ڈسٹریبیوٹ کروں، رائٹ؟ یا اس کے اگر مجھے کباب بنانے پڑ گئے ہیں، بچوں کے لیے کچھ کرنا پڑ گیا ہے، مہمانوں کے لیے دعوت پکانی پڑ گئی ہے، تو میں خوشی خوشی پکاؤں۔ اسی طرح سے عید الاضحیٰ کی کچھ تھوڑی سی سنتیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے ایز ریمائنڈر ہی ہوں۔ عید کے دن کرنے کے کون سے کام ہیں؟ غسل کرنا یعنی نہانا، خوشبو لگانا، بہترین لباس پہننا۔ خوشبو لگانا مردوں کے لیے ہے، عورتیں خوشبو لگا کر باہر نہیں جائیں گی اوبویسلی، کیونکہ آپ کو پتا ہے۔ اسی طرح سے تکبیرات پڑھنا، 10 دنوں میں بھی تکبیرات پڑھنا، اور عید کے دن بھی تکبیرات پڑھنا۔ عید کی نماز سے قبل کچھ نہ کھانا، یہ سنت ہے، نماز سے واپسی پہ انشاءاللہ آپ کھا سکتے ہیں۔ نماز عید کے لیے جلدی جانا، خواتین اور بچوں کو عیدگاہ لے کر جانا، یہاں تک ہے کہ اگر کوئی حائضہ عورت بھی ہے اور نماز نہیں پڑھ سکتی تو وہ عیدگاہ میں ضرور جائے، عیدگاہ کی جو سیلیبریشن ہے اس کے اندر ضرور شامل ہو۔ وہ جو پوری فیل ہے نا آم، مسلمانوں کے اکٹھے ہونے کی اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو سیلیبریٹ کرنے کی، وہ فیل جا کے لے کر آئے۔ نماز کے بعد خطبہ سننا، استطاعت کے مطابق جانور قربان کرنا، گوشت کی تقسیم کرنا، اور ملاقات کے وقت یہ دعا دینا: تقبل اللہ منا ومنکم۔ سنن الکبریٰ کی یہ حدیث ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ تو یہ کتنی کتنی پیاری دعا ہے نا کہ عید والے دن ہم سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو تقبل اللہ منا ومنکم۔ اسی طرح سے ایک اور اس کی سنت ہے عید کی کہ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا، اور ہلکے پھلکے کھیلوں اور اشعار کے ذریعے خوشی منانا از آلسو a part of عید سننا۔ اس کے علاوہ اب آپ لوگوں کا اگر کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی سوال کوئی انپٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو وائنڈ اپ بھی کر سکتے ہیں کلاس کو۔ چلیں انشاءاللہ کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ آنا اور یہاں پہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، اور ہمارے لیے ان 10 دنوں میں عمل کرنا آسان کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان 10 دنوں میں جتنی کوشش کر سکتے ہیں، جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول بھی فرمائے، اور ہمیں ویسا مسلمان بنا دے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے والا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا فار ٹیوننگ ان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایک سوال ہے ارم کا، وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا عید والے دن روزہ رکھا جاتا ہے؟ تو عید والے دن روزہ obviously نہیں رکھا جاتا، اور کس وقت کھولا جاتا ہے؟ مغرب کے بعد یا پہلے؟ جب عید والے دن روزہ رکھا ہی نہیں جاتا تو انشاءاللہ پھر اس کو کھولنے کا یا بند کرنے کا کوئی
جواز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عید والے دن شیطان روزہ رکھتا ہے، عید والے دن کوئی بھی روزہ مسلمان نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔